میرے ساتھ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ عز و جل دوران سفر ان سے مختلف ٹاپکس پر بات چیت ہوگی، سفر بھی ہوگا، سیکھنا بھی ہوگا، شریعت و سنت کی باتیں بھی ہوں گی، مفتی صاحب کے ذاتی تجربات سے بھی ہم سیکھیں گے۔ آخر تک دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جی ناظرین، ہم اپنے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں اور آج جو میرے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ جن کے ساتھ مجھے سفر کی سعادت مل رہی ہے، آپ کے بھی یقیناً بہت سوں کے پسندیدہ مدنی چینل پر بہت سارے سلسلے کرنے والے ایک شاندار گفتگو آپ ان کی سنتے ہیں اور بہت سارے پروگرامز کے اندر آپ انہیں دیکھتے ہیں۔ اور آج کا جو سلسلہ ہے وہ یوں بھی خصوصیت کا حامل ہے کہ یہ عید کے دنوں میں امید ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آج کا میرا سفر مفتی دعوت اسلامی مفسر قرآن مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہے۔ کیسے ہیں صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، ماشاءاللہ۔ تو جیسا کہ آپ جو دیکھتے ہیں پروگرام، ان کو پتہ ہے ہمارا فارمیٹ سفر ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹریول کے بارے میں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ہمارا کلام اور گفتگو جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج ہم کیا سیکھ پاتے ہیں۔ مفتی صاحب، سفر آپ کے ساتھ بہت دفعہ کرنے کا موقع ملا، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو پرسنلی آئی فیل کہ سفر آپ کو بیسیکلی پسند ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ بیسیکلی جو آپ کے ساتھ سفر کیے ہیں تو وہ کافی پسندیدہ ہوئے اور تھے اور رہتے ہیں۔ تو اس لیے پھر آپ نے انہی اسفار کے اعتبار سے یہ اندازہ لگایا کہ سفر پسند ہے۔ بقیہ تقریباً نارمل ہوتا ہے میرے لیے سفر۔ نہ تو یہ ہے کہ بھئی سفر نہ ہو تو ویسے ہی طبیعت جو ہے نا وہ کچھ ہونا شروع ہو جائے، اور نہ یہ ہے کہ بالکل جو ہے نا سفر کرنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو خوشگوار جگہ کا سفر ہو، خوشگوار سفر ہو صحیح تو کر لیتے ہیں۔ صحیح، تو یوں کہ تقریباً برابر ہی حساب رہتا ہے، ملتا جلتا ہے۔ زندگی کے کس حصے میں زیادہ سفر رہا؟ بچپن میں رہا، اس کے بعد رہا، یا آج کل رہا؟ کیا اس کو کیسے کیٹیگرائز کریں؟ بچپن میں تو سفر کا اتنا زیادہ کوئی سلسلہ نہیں رہا، کیونکہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ تر ہمارے شہر میں ہی ہوتے تھے، تو اب شہر میں ہی آنا جانا تو سفر نہیں کہلاتا، دوسرے شہر کے اندر جانا عام طور پہ سفر کہلاتا ہے۔ تو دوسرے شہر میں جانا یہ کہ وہاں پر بھی رشتہ دار ہیں تو وہاں پر بھی چلے گئے، اور کوئی شادی کے موقع پہ یا کسی اور فنکشن کے موقع پہ چلے گئے۔ تو یوں کہہ لے کہ جیسے فیصل آباد میرا شہر ہے، ملتان ہمارے رشتہ دار ہیں، تو یوں ملتان آنا جانا ہوتا تھا، اور سال میں ایک آدھ سفر ایسا ضرور ہو جاتا تھا جو شادی کے سلسلے میں یا کسی فنکشن کے سلسلے میں ہوتا تھا۔ تو یہ ہے، لیکن وہ بھی یوں کہہ لے کہ وہی سال میں ایک مرتبہ۔ اسفار کو اگر میں یہ دیکھوں کہ میں نے زیادہ کیے تو یہ شاید پچھلے کوئی 6 سے 7 سال ایسے گزرے ہوں گے جن کے اندر سفر بہت زیادہ ہوئے۔ جیسے اس میں ایک سال ایسا رہا کہ جس میں مدینہ منورہ 5 مرتبہ حاضری ہوئی، تو اب یہ 5 مرتبہ سفر بھی کیا، اور نہایت ہی مقدس، نہایت ہی خوشگوار، نہایت ہی پیارا، ایمان افروز سفر رہا۔ اور اس کے علاوہ بھی اسفار میں یہی ہوتا ہے کہ سال میں 1 2 3 مرتبہ مدینہ منورہ حاضری ہو جاتی ہے، تو وہ سفر بڑے پیارے رہتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر اسفار دیکھوں تو شاید میں نے 2012 میں زیادہ سفر کیے تھے، کہ اس میں جیسے حج کا سفر بھی تھا، اور اس میں دبئی بھی جانا ہوا، اس میں ساؤتھ افریقہ بھی جانا ہوا، موزمبیق جانا ہوا، اور اس کے ساتھ یو کے جانا ہوا۔ تو یہ ایک سال کے اندر زیادہ سفر کیے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ شاید 2024 یہ میری زندگی کے سب سے زیادہ سفروں کا مہینہ ہے، اسفار کا مہینہ ہے، کیونکہ 2024 کے اندر تقریباً 3 سے 4 مرتبہ مدینہ منورہ بھی حاضری ہوئی، اور اس کے علاوہ امریکہ بھی گیا، یو کے بھی گیا، اٹلی گیا، اسپین گیا۔ تو یہ پچھلا جو سال ہے یہ اس حوالے سے کافی مصروف رہا، بلکہ اتنا مصروف ہو گیا تھا جب 5-6 سفر مسلسل ہو گئے تھے، تو اس کے بعد میں نے نیت کر لی تھی کہ اب اگلے 6 مہینے تک میں نے کوئی سفر نہیں کرنا سوائے مدینہ منورہ کے۔ وہاں کا ہوگا تو میں جاؤں گا، باقی کسی اور ملک کا سفر نہیں کرنا، کیونکہ ایک تو سفر کر کر کے بھی میں کچھ وہ ہو گیا تھا، ایگزاسٹڈ ہو گیا تھا، اور دوسرا جو روٹین کے کام ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو یوں کچھ عرصے سے سفر کی ترکیب زیادہ شروع ہو گئی۔ صحیح، ماشاء اللہ۔
مفتی صاحب نارملی کچھ لوگوں کو بائی روڈ سفر بہت پسند ہوتا ہے, کچھ ٹرین کو لائک کرتے ہیں, باہر تو ظاہر ہے کہ اس کا تو کمپیریزن کیا کیا جائے گا. مجھے سفر تو بائی ایئر ہی پسند ہے, کیونکہ ایک تو محفوظ اور دوسرا اس سے بڑی چیز وقت کی جو بچت اس کے اندر ہے. بلکہ محفوظ ہونے کا خیال زیادہ بڑا ہوتا ہے, لیکن وقت کی بچت ایک بہت بڑا موٹیو ہے کہ بائی ایئر سفر کیا جائے. اب یہاں سے مثلا اگر مجھے فیصل آباد یا لاہور جانا ہے, اب اگر بائی روڈ جائیں تو بھی 14 سے لے کے تقریباً 18 گھنٹے, بائی ٹرین جائیں تو ٹرین کی مرضی ہے تو بھی 14 سے 18 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اور بائی ایئر میں یہ ہے کہ آپ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, تو وقت کی بچت جس کے اندر زیادہ ہو. باقی یہ ہے کہ ٹرین اور بائی روڈ جو ہے, بائی روڈ اور بائی ٹرین جو ہے, اس میں وقت تقریباً برابر ہی لگتا ہے, لیکن اس میں جو ٹرین کا سفر ہے وہ کمفرٹیبل زیادہ ہے, کیونکہ اس میں مجھے جو ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرین کے اندر مطالعہ کرنا بڑا آسان ہے. آپ بس میں یا کار میں سفر کرتے ہیں, کوچ میں سفر کرتے ہیں, تو اس میں آپ مطالعہ اتنا کر نہیں پاتے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ موومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ٹرین چونکہ بالکل ایک اسموتھلی چل رہی ہوتی ہے, پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ سفر جاری ہے, تو اس میں مطالعہ کرنا جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور مجھے زیادہ تر جو ہے نا وہ ٹرین کا سفر مطالعے کی وجہ سے زیادہ پسند ہے. پھر مطالعے کے ساتھ اس میں سونا یہ ایک بہت آسان ہے کہ اس میں برتھ ہوتا ہے تو برتھ پہ آدمی سو جاتا ہے, تو سفر بھی ہو گیا, نیند بھی اس کی پوری ہو گئی, تو ایک یہ فائدہ بھی مل جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ نماز کے اعتبار سے آسانی رہتی ہے, کیونکہ ٹرین کے اندر یہ ہے کہ رکتی تو ہماری مرضی سے نہیں ہے, اور نہیں رک رہی تو چلتی میں پڑھ لیں, بعد میں دہرا لیں اسے. لیکن جو یہ بس کوچ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے اپنے جو سٹاپ ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ رکے گی نہیں, اور چلتی کے اندر پڑھنا بڑا مشکل ہے. الا یہ کہ آپ اپنی ہی گاڑی کے اوپر سفر کر رہے ہوں, اپنی کار ہے اس پہ سفر کر رہے ہیں, تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ پھر آپ کمفرٹیبلی رک بھی جاتے ہیں, تسلی سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, تو یہ پھر نماز کے اعتبار سے یہ آسان ہو جاتا ہے. صحیح. ڈرائیونگ تو آپ کرتے ہیں, میں نے ظاہر دیکھا ہی ہے بارہا. سو ڈو یو لو ٹو ڈرائیو یا نہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ لو کا مسئلہ تو بڑا دور کی بات ہے, میں لائک بھی نہیں کرتا اسے. یا اللہ. اور ڈرائیونگ جو ہے نا, یعنی آئی وڈ سے کہ آئی ڈس لائک ڈرائیونگ. چلے تو لفظ میں بدل پسند نہیں کرتا. میں میرے گھر سے فیضانی مدینہ کا فاصلہ 2.5 کلومیٹر ہے, تو 2.5 کلومیٹر یا ایسے بھی کچھ کم ہے, اور مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا. یہ بھی ہوتا ہے یار یہ کیا ہے یہ, یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 منٹ کا سفر 15 منٹ میں ہوتا ہے روڈوں کی وجہ سے, اور وہ بھی مجھے کوئی اتنا زیادہ پسند نہیں ہے. تو ڈرائیونگ جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ ہابی شابی تو دور کی بات ہے, بالکل کسی اس میں آتی نہیں ہے, لائکنگ کی کیٹیگری کے اندر ہی نہیں آتی ہے. چلیں جی, ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا. سفر کہا جاتا ہے کہ لرننگ کا, سیکھنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے, اور کئی سپیکرز کو, کئی بک رائٹرز کو جہاں پہ بھی لرننگ کی بات ہوتی ہے تو جو چند بنیادی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو ان میں ایک ٹریول بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اگر آپ فرمائیں کہ کیا ایسی چیز ہے کہ سفر میں اتنا اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ لرننگ ہے. بظاہر دیکھا جائے تو بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف جا ہی رہا ہے, لیکن اس کو اتنا زیادہ بیان کیا جاتا ہے, تو آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ سفر وسیلہ ظفر, وسیلہ علم ہے, علم حاصل ہوتا ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا اگر آپ یوں سمجھیں نا تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی کہ ایک آدمی دریا کنارے ہے, اور ہم اسے کہیں کہ یار دریا میں پانی بہت ہوتا ہے, وہاں جائیں گے بہت پانی ملے گا. اچھا, اب ایک بندہ گیا, شام کو واپس آیا, اس نے کہا مجھے تو کوئی پانی نہیں ملا. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ دریا کنارے گئے اور آپ کو پانی نہیں ملا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھیے یہ خالی برتن ہے میرا. اس سے پوچھا کہ آپ نے اس میں پانی میں برتن ڈال کے نکالا تھا؟ اس نے کہا نہیں یہ نہیں کیا تھا میں نے. تو بھائی اگر بندہ کوشش نہیں کرے گا تو پھر وہ دریا کے پاس جا کے بھی خالی ہاتھ واپس آئے گا. دریا کے پاس جا کر بھی پانی لینے کے لیے کچھ جسے کہتے ہیں نا مشقت اٹھانی پڑتی ہے, کچھ ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے, کچھ کوشش کرنی پڑتی. یہی معاملہ سفر سے سیکھنے کا ہے. ایک بندہ اگر گھر سے نکلتا ہے, مثلا بائی ایئر یہاں سے وہ امریکہ چلا جاتا ہے, اب وہ یہاں سے گھر سے نکلا ایئرپورٹ پہ گیا اور وہاں جا کے چپ کر کے بیٹھ گیا, وہاں سے جا کے وہ پلین میں بیٹھا اور پلین اڑا اور منزل پہ پہنچ گیا, وہاں سے وہ گھوم پھر کے واپس آ گیا. اس نے اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کیا ہی نہیں کہ میں کچھ آبزرو کروں, کچھ چیزوں کا مشاہدہ کروں, میں کچھ لوگوں سے گفتگو کے اعتبار سے بات چیت کر کے ان سے کچھ سیکھوں, میں لوگوں کے احوال کو دیکھ کر اس کو کچھ اینالائز کروں,
اور کچھ اس سے اخذ کرنے کی کوشش کروں, تو اگر بندہ یہ کوشش کرے گا تو اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ورنہ پھر یہ ہے کہ وہی دریا کنارے جا کے واپس آنے والی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ علم کے ذرائع ہیں, یعنی اس کے مختلف سورس ہیں بندہ جس سے علم سیکھتا ہے. تو ایک علم کا ذریعہ ہے کتاب پڑھنا. آدمی کتابوں میں لوگوں کے تجربات, حالات, واقعات پڑھتا ہے. دوسرا ہے کہ ان تجربات سے آدمی خود گزرتا ہے. اب تجربات سے گزرنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کتابوں کے پڑھے ہوئے سے زیادہ ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے کہ وہ لوگوں کے احوال کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس سے کچھ سیکھتا ہے. اس میں اچھوں کی اچھائی دیکھتا ہے, بروں کی برائی دیکھتا ہے, لوگوں کے اچھے حالات بھی دیکھتا ہے, لوگوں کے برے حالات بھی دیکھتا ہے. کسی کی اچھی حالت کیوں ہے اس کے اسباب بھی اس کے سامنے آتے ہیں, اور کسی کی بری حالت کیوں ہوتی ہے اس کے اسباب بھی اس کے سامنے آتے ہیں. تو اب اگر وہ ان میں سے ہر چیز سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پھر اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ جو اس کی پوری زندگی میں اسے کام دے گا. جیسے اگر ہم ایک عام سی مثال دیکھیں, ایک آدمی نے یہ دیکھا کہ بھائی اگر جہاز لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے شور مچانے اور چیخنے سے اس نے جلدی نہیں آنا. وہ جہاں لیٹ ہوا ہے اس نے اب وہاں سے لیٹ ہی آنا ہے, اور جتنی دیر میں آنا ہے اس نے اتنی دیر میں ہی آنا ہے. اب آپ وہاں خاموش رہیں یا وہاں شور کر لیں, کچھ بھی کر لیں, اس سے جہاز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. تو اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ آدمی ذرا تسلی سے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو, جسے کہتے ہیں نا, تھوڑا سا نارملائز کرے اور اپنے آپ کو کسی اور چیز میں مصروف کر لے اور کسی اور کام میں لگ جائے. اس کا وقت بھی گزر جائے گا, اور یہ جو ایک اپنے آپ کو یعنی کہ یوں کہہ لے کہ خود اذیتی کے اندر ڈالنا ہے, اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا, یا اپنے بلڈ پریشر کو خراب کرنا, یا اپنے موڈ کو آف کرنا, یا اپنی طبیعت کو خراب کرنا, ان سب چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے. تو یہ یعنی کہ لرننگ کی ایک چیز ہے کہ بندہ جس سے سیکھتا ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے, سفر میں دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں. ہم اگر جیسے یہاں سے دبئی جاتے ہیں, دبئی سے اگر آگے کسی ملک میں جاتے ہیں, یو کے چلے جاتے ہیں, ہمارے جہاز کے اندر جو ہے جرمنی کا بندہ بھی ہوگا, یو کے کا بھی ہوگا, دبئی کا بھی ہوگا, کسی اور ملک کا بھی ہوگا. اتنے سارے ملکوں کے لوگ ہیں, ہم ان سب کے کلچر دیکھتے ہیں, ہم ان کی عادات دیکھتے ہیں, ہم ان کے مزاج دیکھتے ہیں. اچھا, اگر ہمارے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے اگر وہ کوئی صاحب علم ہے, صاحب تجربہ ہے, تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. اب اگر ہم اسے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو زبردست بات ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم نیپال سے آ رہے تھے, تو نیپال سے ہم آ رہے تھے دبئی, اور دبئی سے جانا تھا مدینہ منورہ. میں اور میرے ساتھ عبدالحبیب بھائی. اب ہم جب نیپال سے چلے نا تو ہماری سیٹ پہ ایک تیسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا. 3 کی سیٹ تھی تو تیسرا بندہ وہ تھا. تو عبدالحبیب بھائی نے اسے ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہوتا ہے نا, وہ کیا اس کو بولتے ہیں, وہ کانفلکٹ مینجمنٹ اور اس طرح کی چیزیں کرنے والے پیپلز اسکل جس کو مجموعے کو کہتے ہیں. ہاں, یعنی کہ وہ بیسیکلی یعنی کہ جو بڑی بڑی کمپنیوں کے کرائسس کو مینج کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں نا, یہ والی چیز. تو اس نے بتایا کہ بیسیکلی میں کسی فرم میں کسی اچھے عہدے پر ہوں, اور میں نے ساؤتھ افریقہ میں کسی بہت بڑی کمپنی کو, جو بہت بڑی تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت ڈیمیج ہو کے اور بہت نقصان میں چلی گئی, تو میری کمپنی سے ان لوگوں نے رابطہ کیا ہوا, اس کے مالکان نے, کہ آپ ہماری کمپنی کو آ کے دیکھیں کہ اس میں کیا ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہم یعنی کہ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. تو میری کمپنی نے مجھے بھیجا, تو میں 3-4 سال سے وہاں پر کام کر رہا تھا, اور کرتے کرتے میں نے اس کو دوبارہ سٹینڈ بھی کیا, بلکہ پہلے سے زیادہ اس کو یعنی پروگریس میں لے آیا. تو اس کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ میری کمپنی کا یعنی کہ بیسٹ ایوارڈ دیا گیا اس کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے. تو میں اس کی وصولی کے لیے جا رہا ہوں. اچھا, اب اس نے جب یہ باتیں کہی تو ہمارے لیے تو بڑی ایک اٹریکٹیو باتیں تھی. ہمارا تعلق ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہے, تعلق اپنا اسی چیز کے ساتھ ہے, مینجمنٹ کے ساتھ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ. تو اب عبدالحبیب بھائی اس سے شروع ہو گئے پوچھنا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میری ایک کمپنی ہے اور اس کے اندر 100 بندہ ہے, اور ہم نے ان کو جن توقعات پہ رکھا تھا وہ اس پہ پورے نہیں اتر رہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے پورا آؤٹ پٹ ملے, تو ہم کیا کریں. تو عبدالحبیب بھائی سوال کرتے رہے, وہ جواب دیتا رہا. تو ایک ایسی زبردست لرننگ ہوئی کہ شاید
ہم نے کتابوں کے اندر بھی اتنا نہیں پڑھا تھا اور کتابوں کے علاوہ بھی ہمیں ہمارا مشاہدہ یا ہمارا تجربہ اتنا نہیں تھا. وہ پریکٹیکل بندہ اس نے ہمیں اتنے اچھے آئیڈیاز دیے اور اتنے اچھے طریقے بتائے. تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ہم نے ایک باقاعدہ کوئی ہمیں سفر کے دوران ایک ایسا صاحب مل گیا کہ جس سے ہم نے مفت کے اندر ہی ساری چیزیں سیکھی. تو یوں کچھ مشاہدے سے، کچھ تجربے سے، کچھ گفتگو سے یوں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی. فیضان مدینہ سے نکلنے کے بعد ہم حسن اسکوائر کو کراس کرتے ہوئے اس وقت ہم رکے ہیں اور لیاری ایکسپریس وے پہ چڑھنے سے پہلے ٹول ہے، وہاں سے ہم ٹکٹ لے رہے ہیں، ٹول کی جو فیس ہے وہ ادا کر رہے ہیں. آج ہمارا جو سفر ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی طرف ہے تو ہم اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں. ناظرین اس وقت ہم جو ہے وہ جس روڈ پر ہیں، تھوڑا سا سموتھ آپ کو گاڑی ہو سکتا ہے محسوس ہو رہی ہو، اس کا نام لیاری ایکسپریس وے ہے. اور کراچی میں جو اچھے کام ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا روڈ ہے کہ جو ایکسپریس وے ہے اور شہر کے اندر سے آپ کو ڈائریکٹ باہر مین روڈ پر لے جاتا ہے. اگرچہ جب یہ بنا تو کئی سالوں تک تو لوگ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے تھے، پتہ نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ کافی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنا وقت اور پیٹرول اور دماغی جو ایک ٹینشن ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ لنک کرتا ہے مین ہائی وے پہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. اور آج کا ہمارا سفر بھی ہائی وے بحریہ کی طرف ہے، تو ابھی ہم اس پر جا رہے ہیں. اور جو بڑے منصوبے کراچی میں ہوئے ماضی میں تو ان میں سے ایک یہ ہے، بلکہ جب یہ روڈ بنا تو یہاں پہ کچی آبادیاں اور بہت ساری چیزیں تھیں تو ان کو بھی یہاں سے ریموو کیا گیا، لیکن دوسری جگہ پر ان کی آباد کاری کا سلسلہ ہوا. کہہ سکتے ہیں کہ پورے پورے محلے جو ہے وہ اس بہانے سے بنے. تو بہرحال یہ چیز تھی، میں نے کہا چلیں سفر میں ہیں، کراچی میں ہیں تو کچھ جنرل معلومات بھی آپ سے شیئر کرتا چلا جاؤں. مفتی صاحب یہ جو آپ نے واقعہ سنایا تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو اب مثال ہے ایک ان نون آدمی ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں یا کسی بس اسٹاپ پر ہیں، ارے ہم بھی فارغ وہ بھی فارغ. اچھا کچھ لوگ تو بہت ریزرو رہتے ہیں اور وہ کوشش ہی نہیں کرتے، بولتے بھائی بس ٹھیک ہے. اچھا کچھ ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں یار کوئی مجھے بندہ ملے، اور ہمت کر کے جاتے ہیں اور اسے بات چیت شروع کرتے ہیں. اچھا عبداللہ بھائی تو ماشاءاللہ پھر اس معاملے میں بہت ہی آگے. تو پرسنلی آپ کی کیا روٹین رہتی ہے؟ کیا آپ ریزرو رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا صورت دیکھ کر کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہی ہے کہ اس سے بات چیت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، آپ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اچھا اس کا برعکس بھی پوچھوں گا. اب آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کوئی جان یا انجان آ کر ساتھ بیٹھتا اور گفتگو شروع کر دیتا ہو، تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ پرسنلی تو میں انٹریکشن نہیں کرتا اتنا لوگوں کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے سفر جو ہے نا میرے لیے ایک مطالعے کا بہت اہم وقت ہوتا ہے. اچھا یعنی میں نے سفر کو اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میں بہت ساری کتابیں پڑھ لوں گا جو نارملی مجھے اپنی روٹین ورک کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتی. یعنی پڑھتا ہوں لیکن ایک بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اب وہ اتنا وقت نکل نہیں رہا ہوتا، تو سفر کے لیے پھر میں نے کتابیں جدا کی ہوتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر سفر کے اندر میں بڑے مزے سے کتاب پڑھتا رہتا ہوں. اب وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا بھی ہو، درمیان میں تھوڑا بہت وقفہ بریک، لیکن اس کے بعد کتاب. تو اب جب میرے کام کے اندر کوئی مداخل ہوگا تو پھر ذرا تھوڑا سا مجھے اریٹیشن ہوتی ہے، تو اس لیے میں خود تو جو ہے نا وہ کسی سے یوں بات چیت نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی ساتھ بیٹھ جائے اور وہ بات چیت شروع کر دے تو پھر اچھے انداز کے اندر جواب دیتے ہیں، الا یہ کہ اس کا موضوع فضولیات نہ ہو. یعنی کہ جیسے بیٹھتے ساتھ ہی جو ہے نا کسی ایسے موضوع پر گفتگو شروع کر دی کہ جس پر بات کرنا جو ہے نا صرف وقت گزاری تو ہو سکتا ہے، حاصل وصول کچھ نہیں. یا یہ ہے کہ وہ بندہ اس کا ایکسپرٹ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ اس پر بات کر رہا ہے تو چلے ہم مزید کوشچن کر کے اس سے کچھ ہم سیکھ لیں، ایسا بھی نہیں. تو پھر ایسی صورت کے اندر محض وہی کہ جیسے کسی بھی جگہ گیٹ ٹوگیدر بیٹھتے ہیں اور دنیا جان کی باتیں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ والی عادت نہیں ہوتی. پھر تھوڑا سا ذرا میں کتاب سامنے رکھتا رہتا ہوں تو جس سے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ پڑھنے کو ترجیح دے رہا ہے تو لہٰذا اس کو پڑھنے دیا جائے، تو پھر یہ ہوتا ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ دوران سفر نا لوگ دوست بھی بناتے ہیں، بلکہ ایک لطیفہ بھی پڑھا تھا کہ ٹرین میں بیٹھیں گے تو منگنی تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. بعض اوقات اترتے ہیں تو ایڈریس بھی لے رہے ہوتے ہیں، فون نمبر بھی لے رہے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں رابطہ رہتا ہے یا نہیں. تو دا بیسٹ پرسن یو ایور میٹ ڈیورنگ دا ٹریول،
کبھی ایسا ہوا جو آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ یار یہ بندہ ملا تھا نا, کیا بات تھی, اور کسی سے بعد میں رابطہ بھی رہا یا ایسا اتفاقی نہیں ہوا؟ میرے خیال میں اس طرح تو نہیں کہ کسی سے سفر کے بعد بھی رابطہ رہا ہو, ایسا کم ہی ہوتا ہے. ایک آدھ صاحب کا مجھے یاد ہے, کراچی کی ہیں, فیصل آباد ایئرپورٹ پر میری پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو وہ اتنے یعنی کہ یوں کہہ لے کہ با اخلاق انداز کے اندر وہ گفتگو کر رہے تھے کہ میں اس وجہ سے میں نے اپنی کتاب بند کی اور میں ان کو سننا شروع ہو گیا کہ یار اتنے پیارے انداز کے اندر یہ بندہ بات کر رہا ہے. وہ بڑے اچھے بزنس مین تھے, وہ یعنی کہ معمولی آدمی نہیں تھے, بزنس مین تھے. لیکن وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ بزنس مین ہے. لیکن اس سے پہلے جیسے انہوں نے آ کے سلام لیا نا, تو سلام لیا, چائے کا پوچھا, تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, میں چائے کی مجھے اتنی طلب نہیں ہے نا. تو پھر انہوں نے ایک دو اور باتیں پوچھی, لیکن وہ اتنے پیارے سے انداز کے اندر کہ میں نے کہا یار یہ بندہ کتنے اچھے انداز میں گفتگو کر رہا ہے. ان سے پھر الیک سلیک ہوئی, پھر بعد میں بھی اسلام دعا ان سے رہتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ ویسے سفر میں کبھی کوئی بہت نائس آدمی ملا ہو یا کسی نے بہت متاثر کیا ہو, تو اس کا مجھے ایک مرتبہ کا یاد ہے کہ میں شاید فیصل آباد سے کراچی آ رہا تھا بائی ٹرین. تو وہ کیبن ہوتا ہے نا جس میں 6 بندے بیٹھتے ہیں, تو میں اس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ میرے ساتھ ہی وہ بھی تھا, ساتھ میں 4 آدمی اور بھی تھے. تو وہ ایک شخص تھا, اس کا تعلق فیصل آباد سے تھا, اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب موبائل اتنا زیادہ عام تھا بھی نہیں, یعنی سب کے پاس ہوتا بھی نہیں, 2002 یا 2004 کی بات ہے. تو اس بندے نے گفتگو شروع کی تو ایسا لگے کہ جیسے اس کی ہر بات ہی جو ہے نا وہ کوئی یعنی کہ کالج ہر رہی ہے وہی, یعنی اتنی خوبصورت گفتگو کی اس نے. اچھا, اب اس کی گفتگو سے جو بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو سمجھ آ گیا کہ یار یہ بندہ بڑا سمجھدار سا ہے. تو اب اس میں ایک میاں بیوی بیٹھے تھے, تو وہ اپنے مسائل لے کے, اپنی فیملی کے کچھ ایشوز لے کے اس سے بات کرنے لگ گئے. اس نے ان کے ایشوز کا اتنا اچھا جواب دیا, یعنی ان کی جو بیٹی کا مسئلہ تھا کہ ان کا شوہر تنگ کرتا ہے اس کو, داماد تنگ کرتا ہے ان کی بیٹی کو, تو وہ ان کو سمجھانے لگ گیا کہ آپ اس طرح لے کے چلیں, آپ اس طرح ڈیل کریں, آپ میری اس سے بات کرائیں, داماد سے میری بات کرائیں, میں اس سے بات کرتا ہوں. تو اچھا, اب اس کے دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ ایک اور بندہ تھا, تو وہ بھی شروع ہو گیا کہ بھائی میرے بھی گھر کے مسئلے ہیں, تو وہ پوچھنا شروع ہو گیا. اچھا, تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ کسی دوسرے بوگی سے نا 2 بندے آئے, تو وہ آئے اور آ کے نا اس کو لے کر گئے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ بھی تھوڑی دیر بیٹھو ذرا. اچھا, وہ اس کے کو پرانے جاننے والے تھے, تو انہوں نے اسٹیشن پہ دیکھ لیا تھا کہ یہ بندہ ٹرین میں جا رہا ہے, تو بوگی نمبر پوچھ لیا تھا اور سیٹ نمبر پوچھ لیا تھا. تو وہ اس کو لے گئے کہ بھائی ہم بھی جو ہے نا اس سے ذرا بات چیت کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ بندہ واپس آیا. اچھا, میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی نا, میں اپنی کتاب پڑھ رہا تھا. تو مجھے اس بندے نے آخر میں میرے سب سے بات چیت کے بعد نا مجھے کہنے لگا کہ آپ کوئی مولانا صاحب لگتے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ تو حلیے سے ہی لگ رہا ہوں نا, ماما سر پہ ہے, داڑھی ہے. اچھا, آپ شاید لوگوں کو نا کوئی شرعی مسئلے بتاتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے تعارف نہیں کروایا؟ تعارف کروایا تھا, یہ اس بندے نے آبزرو کر لیا کہ آپ لوگ نہیں, وہ 2002-2004 کی بات ہے نہیں, آپ لوگوں کو شرعی مسئلے بتاتے ہیں. میں نے کہا جی میں یہی کرتا ہوں. تو پھر اس نے اس کی تعریف شروع کر دی نا کہ شریعت, دین, شرعی مسئلے بتانا, لوگ اس سے دور ہیں, لوگوں کو اس کی ضرورت ہے, لوگوں کو پوچھنا چاہیے. بڑی اچھی گفتگو کرتا رہا. تو اچھا, پھر میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھی آپ کرتے کیا ہیں, کیونکہ میں خود اس کی باتیں سن کے میں کہہ رہا تھی یار اتنا وہ سمجھدار بندہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے بتایا کوئی اس کی شاپ تھی فیصل آباد میں, مطلب الیکٹرانکس کی تھی یا کسی اور چیز کی تھی. اور ساتھ میں اس نے پھر یہ کہا کہ اصل میں نے اپنے گھر میں اپنا جو میرا ڈرائنگ روم ہے, میں بیٹھک جو ہے میری, میں نے اسے نا رکھا ہوا ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. اچھا, تو میں اس میں میری ہابی ہے یہ کہ میں بیٹھتا ہوں, تو میری گلی کے, تو رشتہ داروں کے, تو دور پار کے کوئی کسی طرح کے ایشوز آئیں, تو جس طرح ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے, تو میں ان کو جو ہے وہ مشورے دیتا ہوں, ان کی کہانی سنتا ہوں. تو یہ یوں میرا ایک شوق ہے, تو میں زیادہ وقت اس کے اوپر لگاتا ہوں. تو یہ کہہ لیں کہ شاید جو نا میں اگر سفر کے اندر کسی بندے سے متاثر ہوا تو یہ بندہ تھا. نام وغیرہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے اس کا, لیکن بہرحال اس کی گفتگو بہت اچھی ہے. صحیح. چلے, ایسا ناظرین آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, اور شاید ایسے افراد کے جن سے بندہ متاثر ہو, اچھا لگے, بھلا لگے, وہ کم ہی ہوتے ہیں. مفتی صاحب سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کس کس نے تنگ کیا ہے, کیونکہ اس کی لسٹ بہت لمبی ہوگی. کیونکہ مجموعی طور پہ ہمارے کلچر میں کہیے یا انوائرمنٹ میں کہیے, تو لوگ جب کسی کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو اس کا معاملہ بڑا عجیب و غریب بھی ہوتا ہے بعض اوقات.
اور کوئی بھی سلجھا ہوا آدمی یا سمجھدار آدمی اس چیز میں ویسا پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. بعض اوقات تو ایسے عجیب و غریب معاملات بھی ہوتے. تو بہرحال ملے جلے جو ہے وہ سلسلے جو ہے وہ رہتے ہیں. بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی واقعی اچھا آدمی ہے تو اس کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ کر لینا چاہیے. مفتی صاحب کبھی لانگ سفر پر جاتے ہیں اور ساتھ میں کوئی چاہیے کہ بھائی کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے, سفر ہی ایسا ہے, آپ کیا سلیکٹیو ہیں اس معاملے میں یا نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, جب بھی لمبا سفر ہو اور کسی کو ساتھ لینا ہے تو کیا ایسی چیزیں جو وہ دیکھنی چاہیے؟ کیونکہ ناظرین میں ایک تعداد ہوگی جو سفر کرتی ہوگی یا آئندہ سفر کرے گی, اور بعض اوقات سفر بڑا شاندار ہوتا ہے, بندے نے لاکھوں روپے خرچ بھی کیے, لیکن وہ جو ساتھ ہے اس کی وجہ سے سارا سفر جو ہے وہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. اچھا سفر میں آپ نے کسی کو ساتھ لے لیا, اس کو اتار تو نہیں سکتے کہ بھائی روکنا ذرا اس کو تو اتارو, یہ بھی نہیں ہوتا. تو کیا سجیسٹ کریں گے, کیا ایکسپیرینس ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تعلق سے بھی پرسنلی بھی آپ نے جتنا ٹریول کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تجربات سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. دیکھیے جو نارمل آدمی سفر کرتا ہے نا, اس میں کسی ہم سفر کا ہونا یہ مفید ہے اور بہتر ہے. یہ پچھلے زمانے میں چونکہ جو سفر ہوتا تھا وہ بہت قافلوں کی صورت میں ہی ہمیشہ نہیں ہوتا تھا. کوئی بندہ تنے تنہا بھی کہیں نہ کہیں جاتا تھا, اور پھر راستے میں جنگل بیابان ہوتے تھے. تو اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باقاعدہ فرمایا تھا کہ تمہیں کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس طرح بیابان جنگلات کا جو ہے وہ تنہا سفر نہ کرے. خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہو جائے اس کے ساتھ تو اس کے پیچھے تو گھر میں خبر دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ بندہ گیا تھا, کہاں ہوا, کیا ہوا, اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں. تو ہم سفر کا ساتھ ہونا جو ہے یہ قسم کا یوں کہہ لے کہ ایک سپورٹنگ چیز ہوتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے, آج کے سفر میں اگرچہ جدت آ چکی ہے لیکن تب بھی سفر میں کسی کا ساتھ ہونا جو ہے یہ بہرحال فائدے مند ہی ہوتا ہے. کیونکہ جب آدمی سفر کرتا ہے تو اب کسی کو اگر ساتھ لے کے جائے گا تو سوچ سمجھ کے لے کے جائے گا, اسی کو لے کے جائے گا جس سے سفر کرنا اس کے لیے مفید بھی ہو اور اسے اچھا بھی لگے. تو اس لیے کسی کا ساتھ ہونا جو ہے وہ عام طور پہ سفر وہ خوشگوار ہو جاتا ہے. تو یوں ہم سفر ساتھ ہونا چاہیے. اچھا لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ سفر کی نوعیت ایسی ہے کہ جس میں اس نے جانا ہی کے لیے. جیسے اگر میں اپنا کہوں تو اب میں اگر UK یا امریکہ جاتا ہوں تو اب یہ سفر ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں وہاں پر جا رہا ہوں بیانات کے لیے, اب اس میں ہم سفر کہاں سے تلاش کروں؟ ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وہاں کا خرچہ ہی اتنا ہے کہ اب ہم سفر اتنی قربانی دے کہ وہ اتنے پیسے خرچ کرے اور پھر وہ ساتھ جائے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے پرسنلی میں جو سفر کرتا ہوں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ تنے تنہا ہی سفر ہوتے ہیں, خاص طور پہ بیرون ملک ہے یہ تنہا سفر ہوتے ہیں. پاکستان میں ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر کہیں جانا ہے اور وہ بھی قریب میں, جیسے کراچی میں ہے تو حیدرآباد جانا ہے تو اس میں کچھ نیک لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں آپ جن میں آپ بھی شامل ہیں. وہ جو ہے سفر ہے ایسا کہ جس میں کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے. باقی جیسے فیصل آباد لاہور جانا ہے تو اس میں تو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے, وہاں جا کے مزید کمپنی وہاں کے لوگوں کے مل جائے گی تو اس میں اتنی کسی کی حاجت نہیں ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سفر کا ساتھ ہونا یہ ایک مفید چیز ہی ہے. صحیح ماشاءاللہ. اچھا ناظرین ابھی ہم آلموسٹ جو ہے وہ جو ٹول پلازا ہے کراچی گیٹ جو ہے اس کے قریب ہے. راستے میں سبزی منڈی, فروٹ منڈی, جو مدنی چینل دیکھنے والے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی لکھا ہوتا. تو پہلے یہ وہیں پر تھی, اطراف میں چاروں طرف کہہ سکتے ہیں کہ منڈی تھی. وہ دن بھی ہم نے دیکھے, لیکن اب وہ شفٹ ہو کر باہر آ گئی. سے ایک تو کنجسٹڈ ایریا تھا وہ کافی کھلا ہو گیا. ظاہر ہے کہ جہاں سبزی منڈی ہوتی ہے ہمارے ہاں, ویسے تو سفر کی بات ہے تو مفتی صاحب ایک میں نے بھی سبزی منڈی دیکھی کسی ملک کی اور وہ لگی نہیں رہی تھی کہ یہ سبزی منڈی ہے. تو آپ مدینہ منورہ کی سبزی منڈی دیکھیں جا کے. اچھا سبحان اللہ, اتنی خوبصورت ہے. ایک تو وہاں ویسی صاف ستھری اور بڑی پڑھی لکھی سی لگتی ہے وہ جی. تو دوسرا جو ہے اس میں ماشاءاللہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں تو نسبت کی وجہ سے بھی پیار ہے کہ وہاں پہ ٹماٹر تو آلو تو یہ چیزیں بڑی پیاری لگتی ہے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے اس کو نہلا دھلا کے رکھا ہوتا ہے اور جتنا وہ ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ قسم کے وہ لگ رہے ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے وہاں دیکھنے. بڑا مدینہ منورہ کی منڈی بڑی پیاری ہے. سب چلیں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ حاضر ہوئی تو جائیں گے, اور جو جاتے رہتے ہیں وہ ضرور وہاں پر جائیں. یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے اور یہ بھی ایک لرننگ کا طریقہ ہے. جیسے ابھی لرننگ کی بات ہوئی تھی
کہ آپ جس جگہ پر جائیں تو وہاں کی جو مشہور جگہ ہیں وہاں جا سکتے ہیں جہاں پر، تو وہاں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو سبزی منڈی کا تو ایسا تھا مفتی صاحب کہ میں گیا تو وہ بڑا جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، تو میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں کہ شاید یہ کوئی الگ سے ایریا ہے، منڈی ابھی شروع ہوگی، وہ ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا منڈی، بولے یہی تو تھی۔ میں نے کہا اچھا بھائی۔ تو بہرحال تو اب وہ ہائی وے پر آ گئی ہے، اور اس ہائی وے سے ہماری ایک اور یادیں وابستہ ہیں کہ صحرائے مدینہ جو دعوت اسلامی کی اپنی پراپرٹی ہے، بڑے اجتماعات سندھ سطح کے جب ہوا کرتے تھے، اللہ کرے وہ دن دوبارہ آئیں، تو بس یہیں پر قریب ہی ہے وہ سپر ہائی وے کے وہ مقام بھی ہے، وہاں پر کچھ اراکین شورا، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ ان کے مزارات بھی ہیں۔ تو بہرحال ریسٹورنٹس ہیں ہائی وے پہ، کبھی کھانے کے لیے بھی بندہ آ جاتا ہے، تو بڑا ایک خوبصورت جو ہے یہ سفر ہے۔ تو پھر یہ کنیکٹ کرتا ہے آگے سندھ میں ٹریول کے بعد، پھر یہ پنجاب موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ بیچ میں ابھی قربانی کی منڈی بھی یہیں پر ہے نا، مویشی منڈی ساری بالکل، وہ بھی اسی روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بڑی منڈیوں میں سے ایک ہوگی، یا سب سے بڑی بھی کہہ سکتے ہیں، ایشیا کی غالباً کہا جاتا ہے، ایشیا کی سب سے بڑی ہوگی۔ اور میں نے جب فرسٹ ٹائم دیکھا، ظاہر ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا کراچی میں، تو بکرا منڈی، گائے منڈی یہ تو رہتی ہے، لیکن اونٹ منڈی اتنی بڑی اور اتنی ویرائٹی اونٹوں کی کبھی ایک جگہ دیکھی نہیں تھی۔ تو قربانی کے دنوں میں ماشاءاللہ یہ بھی واقعی، اور جاتے ہیں کراچی میں تو ایک بڑا ذوق ہے۔ ویسے دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں تو جو مذہبی سیلیبریشن ہے مفتی صاحب، اور جو کراچی میں لوگوں کا ذوق ہے، اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ معلومات دوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کم شہر ہوں گے کہ جن میں جیسے بڑی راتیں ہیں اور جو ہمارے ایونٹس ہیں ان کو اتنے جذبے اور شوق کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے۔ انہی میں سے ایک شاید یہ قربانی کے دن بھی ہے۔ پاکستان بھر میں اور خصوصاً کراچی کے اندر جو رونق اور جو ذوق شوق ہے وہ دیگر بہت ساری جگہوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اوورآل تو دنیا میں خیر بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم جب جا کے دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار ماشاءاللہ ایسا زبردست اہتمام، جیسے میلاد شریف ہے نا، یعنی 12ویں شریف۔ اب 12ویں شریف کے حوالے سے ایک ہمارا عام تاثر، ہماری معلومات چونکہ اتنی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کے اندر جو نا اتنا بڑے بڑے اجتماعات 12ویں کے اور ایسی لائٹنگ اور اس طرح کے جلوس نکلتے ہیں، لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے یمن کی ویڈیو دیکھی میلاد شریف کی۔ یمن کی جو میلاد منانے کی ویڈیو ہے وہ ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کے سمجھ آ گیا کہ ہم سے آگے ہی ہیں میلاد منانے کے اندر، یہ ہم سے آگے ہی ہیں۔ یعنی کہ جو میدانوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹے ٹیلے، ٹیلوں کے ساتھ پہاڑیاں، پہاڑیوں کے اوپر مکان، مکانوں کے اوپر لوگ، لاکھوں کی تعداد میں سب مل کے میلاد شریف منا رہے ہیں، وہ مولود پڑھ رہے ہیں اور اس پر سب جو ہے وہ اپنے جوش جذبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے کافی عرصہ پہلے سوڈان کا میلاد جو ہے وہ دیکھا تھا، یعنی کہ اسی میں ویڈیوز کے اندر ہی، وہ اتنا بڑا وہ میلاد کہ یوں کہ جیسے ساری دنیا ایک ہی جگہ جمع ہو گئی۔ 12ویں شریف کی شب جو ہے وہ اتنا بڑا تھا۔ تو ان ممالک کے اندر جو ہے وہ اتنے بڑے ایونٹس اس حوالے سے ہوتے ہیں، تو یوں جو ہے وہ دیگر چیزوں کے اعتبار سے بھی، تو قربانی کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ دنیا بھر میں قربانی کس ملک میں کس انداز میں کی جاتی ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اس کا قربانی کا ایونٹ جو ہے عبادت کے طور پہ، سنت ابراہیمی کے طور پہ بڑے ذوق شوق سے اور بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے قربانی ہی کے دن ہوں گے، امید تو یہی ہے۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے صفائی ستھرائی کی، جیسا کہ بات ہوئی، تو اس چیز میں ہمارے ہاں کافی کمی ہے۔ ہم گورنمنٹ کو ملزم قرار دیں اور چیزوں کو، اداروں کو، ٹھیک ہے جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو کرنی چاہیے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے جہاں جانور ذبح کیا ہے تو وہاں پہ صفائی کا خیال کر لیں، اسی طرح جانور باندھنے میں، چارہ ڈالنے میں اور دیگر چیزوں کے اندر، تو بہرحال ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر مفتی صاحب بہت مینیجیبل طریقے پہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ مجھے
1 سال میں نے قربانی یا غالباً 2 سال ساؤتھ افریقہ میں کی، تو وہاں وہی ٹوکن سسٹم ہے، مخصوص جگہ ہے، آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ جائیں، آپ چاہیں تو اپنے ہاتھ سے بھی ذبح کر سکتے ہیں، ورنہ قصاب ہے، آپ کا نام جب لیا جائے گا تو آپ وہاں پر جائیں، ذبح کروائیں، پھر وہیں پر مشینوں میں اس کا گوشت یعنی کہ بڑے پیسز میں اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو آپ جب گھر آتے ہیں تو گویا کہ ایک تیار شدہ آپ چیز لے کر آتے ہیں، اور جس علاقے میں جانوروں کو باندھنے کا اور سلسلہ ہوتا ہے تو وہ بڑا صاف ستھرا اور اچھا نظام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اب کافی، میں پازیٹیو بھی اس کو چاہوں گا کہ بیان کیا جائے، اب جو نیو سوسائٹیز اب ڈیولپ ہو رہی ہیں پاکستان میں، ایک تو پرانا محلے داری کا نظام ہے، ان سوسائٹیز میں نے کئی جگہ پر دیکھا ہے کہ اب وہاں پہ بھی باقاعدہ اس طرح کا نظام لا رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ نہیں باندھنا، ذبح کا طریقہ ہے، پھر چیزوں کو جو بہتر کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے شعور بڑھتا ہے، چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور اس سے جو ہے وہ سلسلہ رہتا ہے۔ مفتی صاحب، کسی شہر میں جاتے ہیں آپ، کسی ملک میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو کبھی جیسے مقدس مقامات تو اسپیسیفک ہے نا، وہ تو ظاہر ہے، اب مدینہ منورہ گئے ہیں تو وہاں سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے، بقی شریف ہے، اور پھر دیگر جو زیارتیں ہیں، مکہ بھی ہو گیا، اسی طرح اور عراق جائیں گے تو بغداد شریف۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی جنرل مقام پر ہم جاتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے کہ اس شہر کی کچھ چیزوں کو وزٹ کیا جائے اور جس سے فائدہ ہو، دینی فائدہ ہو، پرسنل فائدہ ہو، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ 2-3 چیزیں پرسنلی تو میرا اپنا ایک یوں کہہ لے کہ معمول ہے کہ جیسے میں کسی شہر میں جاؤں، اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی مزار ہے کسی بزرگ کا تو اس مزار پر حاضری دینے کی کوشش کی جائے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس شہر میں اگر کوئی اچھی لائبریری ہے تو اس لائبریری کا وزٹ کیا جائے۔ عام طور پہ یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، یو کے میں، یہاں پر میں جب بھی گیا ہوں تو میں نے کسی نہ کسی لائبریری کا وزٹ کیا ہے۔ جیسے امریکہ میں گیا تھا تو وہاں پر 2 لائبریریز میں گیا تھا میں، ایک ہیوسٹن کی جو سینٹرل لائبریری تھی اس میں، اور دوسرا یہ جو ٹیکساس وہ ہے اسٹیٹ ہے، اس میں آسٹن شہر ہے اس کا کیپٹل، تو آسٹن یونیورسٹی کی جو لائبریری تھی میں اس میں گیا تھا، اور جسے کہیں کہ باہر ان 2 لائبریریوں کو دیکھ کے تو جو دل خوش ہوا کہ واقعتاً جو طلب تھی نا کہ کوئی یونیک قسم کی لائبریری نظر آئے، تو وہ لائبریری مجھے مل گئی وہاں پر۔ اچھا، ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے میں ابھی یو کے گیا تھا، تو وہاں ہمارا جو وہ تھا دستار بندی کا اجتماع، یعنی ہمارے جو دعوت اسلامی کے جامعہ سے دورہ حدیث سے جو فارغ ہو کے عالم بنے تھے، تو ان کی جو ہے تقریب اسناد، تو اس میں وہ لندن کے قریب تھی وہ، تو پھر وہ لندن ہم ایک دن پہلے چلے گئے، تو پھر میں جو لندن کی جو برٹش لائبریری ہے جو دنیا کی مشہور ترین لائبریریوں میں شمار کی جاتی ہے، تو پھر میں اسپیشل وہاں پر گیا نا، وہاں کی بھی کتابیں میں نے جا کے دیکھی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے میں گیا تھا تو میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے میں نے وہ دیکھی، کیونکہ وہ بھی بڑا نام ہے اس کا دنیا میں کتابوں کی تعداد اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے، تو میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں گیا تھا۔ تو یوں میں کسی شہر میں جاؤں تو میرے ذہن میں ایک لائبریری کا ضرور ہوتا ہے کہ اگر اچھی لائبریری ہے اور تو پھر وہاں کا وزٹ کروں، میں کتابیں دیکھوں، نئی نئی کتابوں سے تعارف ہوتا ہے، لائبریریوں کے مختلف انداز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز ہوتی ہے میوزیم، کیونکہ میوزیم جو ہے نا وہ بہت ساری انفارمیشن کا ایک یوں کہہ لے ذخیرہ ہوتے ہیں۔ جیسے مجھے یاد ہے میں پہلی مرتبہ جب یو کے گیا تو مانچسٹر میں سائنس میوزیم ہے۔ اب مانچسٹر جو ہے یہ سائنسی ایجادات کے اندر اس کا بڑا پرانا نام ہے، یہ کہ شروع کے بڑی بڑی چیزوں کی ایجادات کے اندر اس کا نام ہے، یونیورسٹی آف مانچسٹر کا بھی نام ہے اس حوالے سے۔ تو اب میں وہاں گیا تو میں نے وہاں جا کے یہ سائنس میوزیم ہے۔ اچھا، اسی طرح جو آرٹ میوزیم ہوتا ہے، آرٹ میوزیم میں یہ ہوتا ہے کہ آرٹ کے اندر آپ کو ایک ہسٹری ملتی ہے کہ کس زمانے میں کس چیز کا کیا کلچر رہا، جیسے سکے کون سے تھے، برتن کون سے تھے، رہائشیں کیسی تھی، تو یوں اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے نا وہ میں دیکھتا رہتا ہوں۔ لندن کے اندر بھی اس طرح کا ایک میوزیم ہے، وہ بھی دیکھا، اور بلکہ وہاں پر کیا نام ہے، ابھی وہاں یہ یو کے میں بھی اور وہاں پر اٹلی میں، وہاں پر میں نے دیکھا تھا اسلحے کا میوزیم، آرٹری میوزیم، یعنی کہ کس زمانے میں فوجی کون سا اسلحہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ اس کا تعلق تاریخ کے اس پہلو کے ساتھ بھی ہے
کہ جو پہلو ہماری زندگیوں اور ہمارے اسلام کی تاریخ کے اندر بھی ایک بڑی اہمیت رکھنے والا ہے کہ جن قوموں کو غلبہ ملا کیسے ملا، اور اس کے پیچھے کے اسباب کے اندر ایک علم اور ایک طاقت، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، علم ہے اور طاقت ہوتا ہے. تو علم لائبریریوں میں اور تاریخ میوزیم میں اور طاقت جو ہے وہ اس طرح کی میوزیم میں. تو یہ والی چیزوں کا میں نے مشاہدہ وغیرہ کیا. تو یوں اس طرح کا دیکھنے کا جو ہے نا وہ سلسلہ چلتا ہے. خالی لائبریریاں تھیں مفتی صاحب یا کوئی وہاں پہ لوگ پڑھنے پڑھانے والے بھی تھے؟ اور دنیا میں زیادہ مطالعہ یا اسٹڈی کا ذوق کس ایریا میں آپ نے دیکھا؟ جنرل پبلک کی بات ہو جا رہا ہے، جو ہے ہی پڑھنے پڑھانے والا طبقہ تو وہ تو دنیا میں کہیں بھی ہوگا، اس کا تو تعلق ہوگا، لیکن ایز اے نیشن کہیں تو ایز اے نیشن کے ویسے تو خیر یعنی کہ عرب ممالک میں بھی میں نے لائبریریز دیکھی ہیں اور وہاں پر جانے والوں کا رجحان بھی دیکھا ہے. جیسے دبئی کے اندر الماجد لائبریری ہے، وہاں 2-3 مرتبہ جانا ہوا تو وہاں پر بھی ایک اچھا خاصا لوگوں کی آمد و رفت تھی، لوگ دیکھ بھی رہے تھے، پڑھ بھی رہے تھے. اچھا اسی طرح وہاں پر ایک لائبریری بنی ہے جو بک شیپ کے اندر ہے، دبئی کے اندر ہی عمارت اس کی عمارت ہی بک شیپ میں ہے، یعنی دور سے دیکھیں تو جیسے کتاب ہوتی ہے نا اس طرح کی ہے، لیکن اندر جائیں تو اتنی بڑی لائبریری ہے کہ آدمی دنگ رہ جائے کہ یہ کتاب میں اتنی کتابیں ہی ہیں. تو وہاں پر بھی لوگوں کا آنا جانا تھا اور لوگ جا رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جیسے پڑھنے والے کم تھے، تصویریں بنانے والے زیادہ تھے، تو یہ والی چیزیں تھیں. اور باقیہ تو ہے کیا نام ہے، جیسے لندن کی لائبریری ہے اور کیا نام ہے آسٹن لائبریری، اس کا میں کہہ رہا ہوں. تو یہ وہاں پر یعنی تعداد تھی پڑھنے والوں کی، یعنی کہ لوگ جسے کہنا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹس اور افراد لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں. تو بہرحال دنیا میں جہاں لائبریریاں ہیں وہاں پڑھنے کا بھی رجحان ہے. اب یا تو لائبریریاں اس وجہ سے ہیں کہ پڑھنے کا رجحان ہے، یا پڑھنے کا رجحان اس لیے کہ وہاں لائبریریاں ہیں. تو یوں ملا جلا حساب. دونوں چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں سیکنڈ ہینڈ بکس کی ایک لائبریری اس کو کہیں یا بک شاپ کہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہی جونسبرگ کے اندر 4 یا 5 سٹوری بلڈنگ، اور بقول اس کے جو وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 کروڑ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کتابیں ہیں. اچھا اب 2 کروڑ کتابیں اب گننا تو ممکن نہیں تھا، لیکن بہرحال کافی بڑی جگہ اور 4 سے 5 سٹوری بلڈنگ اور زمین سے چھت تک کتابیں ہی کتابیں. اور اس کی ہسٹری پوچھی کہ بھئی یہ کیسے ہوا، تو اس نے پتہ دادا یا پردادا کا کہا کہ ان کے ایک ہمسائے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم جا رہے ہیں سفر میں، سارا سامان تو نہیں لے آ سکتے، تو یہ کچھ کتابیں ہی آپ اپنے پاس رکھ لیں. تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. پھر انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، ہم اور بھی معلومات کرتے ہیں کہ اور بھی کسی کے پاس ہے تو ہمیں دے دو. تو بولا دادا یا پردادا جو اس کو جمع کرنا جو وہ شروع ہوئے تھے، کرتے کرتے پھر ہمارا یہ پروفیشن بن گیا، اور آج 45 یا 50 سال ہو گئے تو ہم یہی کرتے ہیں. اور سیکنڈ ہینڈ بکس جو ہے نا وہ لوگ ہمیں دے جاتے ہیں، ہم خرید کے رکھ لیتے ہیں. اور مینج نہیں تھا وہ. میں نے کہا بھی اگر اس ٹاپک پر کتاب چاہیے ہو تو بولا آپ جائیں دیکھ لیں. میں نے کہا خود ہی کہہ رہے ہو کروڑوں کتابیں ہم اس میں جا کے کہاں دیکھیں. تو اچھا وہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی جو ہے نا وہ ایک اولڈ سٹائل کا ہی لگ رہا تھا، اس کا بھی جو انداز تھا ویسا ہی کچھ تھا. بہرحال آلویز لائبریریز ہو گئی، جانا لرننگ ہوتی ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور ایک جگہ پہ بہت اچھی چیز یہ دیکھنے کو ملی کہ ایک ایریا تھا جس کو انہوں نے نام دیا ہوا تھا لائف سٹائل کا، یعنی کہ جو زندگی کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان سامانوں پر وہ مشتمل جگہ تھی. تو میرا وہاں جانا ہوا کسی کام سے، تو اس کے اندر لائبریری بھی تھی اور بک شاپ تھی. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھیں لائف کا حصہ جہاں پر ڈیکوریشن ہے، جہاں پر فش کے ایکویریمز ہیں، تو برڈز ہیں، تو بیڈ روم کی چیزیں ہیں، تو اس کے اندر ایک بکس کا بھی پورشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ پڑھتی ہیں. تو ایز اے مسلم ظاہر ہے کہ ہماری تو تعلیم ہی، پڑھنا پڑھانا اور علم کی فضیلت جتنی اسلام نے بیان کی، اس سے بڑھ کر کون بیان کرے گا. تو ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم پڑھیں، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا. دعوت اسلامی کی بات کر لیتے ہیں تو امیر اہل سنت ہر ہفتے ایک رسالے کا جو ٹارگٹ دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہزاروں، بعض اوقات لاکھوں میں فگر ہوتا ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین آپ کنیکٹ رہیں گے تو انشاءاللہ علم حاصل کرنے کا آپ کو مزید جو ہے وہ ذوق شوق برقرار رہے گا. ہم ابھی بحریہ ٹاؤن میں داخل ہوئے ہیں، جن کی طرف
ابھی جانا ہے ہمیں جہاں سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ چونکہ بحریہ میں ہی ہوتے ہیں، تو یہاں پر 2-4 منٹ کا بھی سفر ہے، پھر انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے اور مفتی صاحب چائے بھی پئیں گے۔ ویسے آپ عصر سے مغرب آفس میں اگر ہوتے ہیں تو چائے کا موڈ ہوتا ہے یا گھر پر؟ یہ ٹائم ہوتا ہے۔ یہ ٹائم، چلیے جی، ٹی ٹائم ہے اور نماز بھی ادا کریں گے انشاءاللہ، پھر جو ہے وہ کچھ ڈسکشن آپ سے مزید شیئر کریں گے۔ جی، سفر کرتے ہوئے ہم آدھ گھنٹے سے زیادہ کا ٹریول کر چکے ہیں اور اس وقت ہم بحریہ ٹاؤن پہنچ چکے ہیں۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہی پہنچ کر ہم نے نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر کے بعد چونکہ جب آفس میں ہوتے ہیں وہاں پر بھی چائے پینے کا موڈ ہوتا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سارے لوگ جب 6-8 گھنٹے کام کر لیتے ہیں تو چائے کی طلب ہوتی ہے، خاص طور پر ہمارے ساحلی علاقوں میں۔ تو ہم بھی ایک جگہ پر چائے پینے کے لیے بیٹھے، کھلی جگہ تھی اور پرفضا مقام تھا، شام کا وقت تھا اور میرے پسندیدہ اوقات میں سے ایک وقت مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کے ساتھ چائے بھی پی، بات چیت بھی ہوئی مختلف ٹاپکس پر۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ ون آف دا بیسٹ ٹائمنگز ان مائی لائف، تو الحمدللہ وہاں پر ہم نے وقت صرف کیا اور پھر ہم نماز مغرب کے لیے روانہ ہو گئے۔ جی ناظرین، ہم نے نماز عصر کے بعد کچھ دیر چائے پی اور اس کے دوران بھی ہماری گفتگو رہی، لیکن وہ ساری گفتگو آپ تک نہیں پہنچی۔ اب جو ہے وہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا تھا، تو نماز مغرب الحمدللہ ہم نے ادا کی۔ اب ہمارا واپسی کا سفر ہے۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ آلویز مفتی صاحب کے ساتھ جب سفر رہا تو بڑا ہی لرننگ والا رہا، سعادتوں والا، برکتوں والا۔ اللہ پاک ہم سب کو مفتی صاحب کی بھی برکتیں عطا فرمائے، اور جب بھی ہمارا سفر ہو یا اس وقت بھی اگر کچھ لوگ سفر میں ہوں یا آئندہ کریں تو سب کا سفر جو ہے وہ بخیر ہو اور ہر طرح کی آزمائشوں سے آپ محفوظ رہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور اسلام بھائی کے ساتھ جو ہے وہ ہم سفر کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں بلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ آ گیا ہے عید قرباں کا مہینہ مومنو، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اوورسیز کی اجتماعی قربانی کے لیے ہم ایک کیٹل فارم میں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں جو دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے ہم اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، جانور پسند کرتے ہیں، خوبصورت جانور لیتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، دیگر اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو ہم کچھ انشاءاللہ احادیث جو قربانی کے فضائل پر ہیں انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کا دل جھوم جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو قبروں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالی ملائکہ کو حکم فرمائے گا کہ اے ملائکہ، میرے بندوں کو پیدل نہ چلاؤ بلکہ انہیں اپنی عمدہ سواریوں پر سوار کرو، کیونکہ وہ دنیا میں سوار ہونے کے عادی تھے۔ ابتدا میں ان کے والد کی پشت ان کی سواری تھی، پھر ماں کا پیٹ ان کی سواری تھی، پھر جب ان کی ماں نے ان کو جنا تو ان کی ماں کی گود ان کی سواری تھی۔ مدت رضاعت کے مکمل ہونے تک ان کے پاس یہ سواری رہی،
پھر فرمایا پھر ان کے باپ کی گردن ان کی سواری، پھر خشکی میں سفر کرنے کے لیے ان کے پاس گھوڑے اور خچر کی سواری تھی، اور دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں اور ڈونگے ان کی سواری تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہو جائے گا نا تو وہ اپنے بھائیوں کے گردن پر سوار ہوتے ہی قبر میں گئے، اس لیے جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو وہ پیدل نہ چلیں بلکہ ان کی قربانیوں کے جانور کو ان کی سواریاں بناؤ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ سبحان اللہ۔ قربانی اللہ کی راہ میں دینا یعنی قربانی کا جانور